بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہماری اس مسجد میں سلسلہ وار دروس آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. آپ کو بخوبی علم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے 3 بڑے موضوعات پہ بات کی، جس میں توحید، رسالت، آخرت، پھر شفاعت کا موضوع تھا. پھر اس کے بعد نماز کے ضمن میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد ایک رسومات کا سلسلہ آپ کے سامنے رکھا گیا، جس میں نکاح تھا، طلاق کے معاملات تھے، عقیقہ کے معاملات تھے. چونکہ اس دوران میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہماری شورا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خصوصی رمضان کے مہینے میں رمضان کے ہی موضوع پہ بات رکھی جائیں تاکہ اس کا ہمیں فہم نصیب ہو سکے. تو 2 جمعہ پہلے آپ کے سامنے ڈاکٹر فہیم نے استقبال رمضان کے ضمن میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی. اس کے بعد اگلے ہی جمعے عمران بیگ نے آپ کے سامنے قرآن کے موضوع بات رکھی. قرآن اور رمضان کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو اجاگر کیا. اور آج کا میرا موضوع بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میرا موضوع ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق جاری کرے اور حق بات کہنے اور ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے اپنے اس خطبے کے شروع میں ایک آیت قرآن تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بے عینی ہی ایسے جیسے تم سے پہلے قوموں پہ امتوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. رمضان کے مقصد کے حساب سے قرآن کی یہ آیت سب سے بلند ہے، سب سے پروفاؤنڈ ہے، سب سے جامع ہے. کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 دن کی بھوک اور پیاس کی مشقت رکھی اور رات کو تراویح اور قیام اللیل کا سلسلہ رکھا. تو اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ تقوی حاصل کیا جائے. میں آپ کے سامنے جب تقوی کے موضوع پہ بات رکھوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کائنات کا عبداللہ ہونے کی سب سے بڑا مظہری صفت یہی ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے. اور یہ آیت بالکل برحق ہے کہ اس کل روزے کا جو حصول ہے وہ صرف تقوی ہے. اب یہ تقوی ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کم و بیش 250 بار سے زیادہ دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، مختلف الفاظ میں کیا. اتقوا اللہ، یتقون، متقون، مختلف صیغہ اور مختلف ڈیرائیوڈ ورڈ میں کیا ہے. ابھی تقوی کے موضوع کے بارے میں ایک سمجھ لیں کہ دیکھیں
پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت پہلی آیت ہی تقوی کے لیے رکھی ہے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ کا آغاز کرتا ہے تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. اگلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس. یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. دیکھو اللہ کی حکمت تھی نا کہ اللہ نے یہ آیت شروع میں رکھی، اللہ یہ درمیان میں بھی رکھ سکتے تھے، اللہ یہ اسی قرآن کے آخر میں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نص قطعی سے ایک اصول سیٹ کر دیا، ایک پرنسپل سیٹ کر دیا، اور ہمارے لیے مشعل راہ کے لیے بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ہدایت ملے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی ایک آدمی اپنی منچاہی زندگی بسر کرتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنے حساب سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رولتا ہے، رونتا ہے، اور وہ اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے. اس دوران میں وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، رمضان بھی رکھ لیتا ہے، لیکن اگر شعوری طور پر اگر وہ اس کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے، کیا ڈوز اینڈ ڈونز ہیں، کیا کرنے والے کام میں، کیا کرنے والے کام نہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں متقی نہیں ہے، تو اس کے لیے گائیڈنس ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے شروع میں فارمولا سیٹ کر دیا ھدی للمتقین، کہ تقوی اس کے لیے ہے، ہدایت اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اب یہ تقوی ہے کیا ہے؟ میں بڑی اس کی گرامیٹیکل یا اس میں اس ایکسپلینیشن میں جاؤں گا. سمپل جو تقوی کا مطلب ہے وہ ہے بچنا. اب کس سے بچنا؟ بڑی ایزی سی ایکسپلینیشن ہے کہ جو اللہ نے کام کرنے کا کہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں کرنے کو کہا، اس کو کرنا، اور جس سے روکا اس سے بچنا، یہ تقوی ہے. ابھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب تقوی کا ذکر کیا تو ایمان والوں سے کہا کہ وَآمَنَ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے سیٹ کر دی. علماء نے کیا کہا کہ تقوی بنیادی طور پر اس کی جو عمارت ہے وہ 4 چیزوں پہ ہے. میں آپ کے سامنے تقوی اس لیے ایک مفصل اور تمہیدی انداز میں رکھ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر رمضان کا مقصد ہی یہی ہے. تقوی سمجھ جائیں گے رمضان سمجھ جائیں گے، اور رمضان کا یہ فلسفہ سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے دونوں جہاں کی نجات کے لیے کفایہ کر جائے گی. ابھی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ بھائی ہم جس کو ایمان دیتے ہیں اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، تو علماء نے کہا کہ بنیادی طور پر جو تقوی کی عمارت ہے وہ 4 چیزوں پہ قائم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف، جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا احساس کہ اگر اس نے ہمیں پیدا کیا تو یہ بنا مقصد کے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے قرآن و حدیث کی چھاپ. قرآن و حدیث کی چھاپ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے جو زاویہ ہے، جو کلیہ ہے، جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کیا یہ چیز قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو مقبول ہے، مستجاب ہے، اگر نہیں ہے تو چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کو وہ درکار نہیں ہے. تیسری چیز ہے قناعت. قناعت کس کو بولتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دے دی اس پہ راضی ہونا، جو جس حساب سے عطا کیا، کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ جو دیا اس کے لیے الحمدللہ، جو نہیں دیا اس کے لیے الحمدللہ، جو دے گا اس کے لیے الحمدللہ، جو نہیں دے گا اس کے لیے الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال. یہ اس کی تیسری چیز آ گئی. اور جو چوتھی چیز آ گئی وہ محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، کہ جو میں یہ سارا کر رہا ہوں ایک وقت ہے مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. یعنی کہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری داخلی زندگی ہو، چاہے وہ ہماری خارجی زندگی ہو،
اس سب کا ہمیں روز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ یہ 4 چیزیں، یہ 4 وہ پیرامیٹر ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی کام ہو، اگر ان 4 اصولوں سے ہو کے گزرتا ہے، اور اگر ان 4 چیک پوائنٹس کو اگر وہ برابر ٹک کرتا ہے، تو مین ٹو سے کہ وی آر آن دا پاتھ آف گائیڈنس، ہم گائیڈنس کے لیے ہیں۔ ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی تقوی کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دل کا اس میں بڑا ذکر کیا ہے، کیونکہ تقوی کا تعلق اللہ نے دماغ کے ساتھ نہیں رکھا، تقوی کا تعلق دل سے رکھا ہے، اور یہیں سے ساری چیزیں پھوٹتی ہیں۔ اس میں بھی قرآن میں ایک دلیل ہے، قرآن سے میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں یہ بھی دلوں کا تقوی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی میں جو چیزیں نازل کی ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہمارے کرنے کے کام ہے، نہ کرنے کے کام ہے، ان سب کی تعظیم کرنا اور تکریم کرنا یہ بھی دلوں کا تقوی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ہم نے ان صحابہ کے دلوں کو اتنی بھٹیوں سے گزارا، اتنی امتحانات سے گزارا، اتنے جتن سے گزارا، پھر ہم فتویٰ دیتے ہیں نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے دل کو اس سے بھر دیے، تقوی سے بھر دیے ہیں۔ اب دیکھو ایمان اور تقوی دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ جیسے بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اے میرے حبیب یہ بدو آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں قل لم تؤمنوا، یہ کہتے ہیں قالت الاعراب قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتا ہے ان سے کہیے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو اسلام مسلمان اور مومن میں فرق واضح کرتی ہے۔ ایک آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب اس نے یہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح لیکن وہ بھی مومن نہیں ہوا۔ مومن کب ہو جائے گا؟ جب اسلام اس کے دل میں داخل ہو جائے گا، ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے گا، جیسے بدو آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے اس متقی ہونے کو، ایمان کو دل سے منسوب کیا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ دل ہی کیوں رکھا ہے تقوی کے لیے؟ میں اپنے یہ تقوی اس لیے میں وضاحت سے سمجھا رہا ہوں، ایک دفعہ یہ کلیئر ہو جائے، رمضان کے روزے کا حصول اور مقصد آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دل ہی کیوں رکھا؟ آپ اپنے پورے جسم کے تمام عضو کو دیکھ لیں، جتنے خواص خمسہ ہیں ساتھ میں دل ہے۔ دل ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں۔ دیکھو میں اپنی داڑھی کی لمبائی سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں سفید کپڑے پہن کے مسلمانوں کا حلیہ پہن کے میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اپنے پونچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ روز قیامت میں اللہ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے دل کا بتا دوں گا کہ تم دل میں کیا سوچ رہے تھے۔ میں ممکن ہے کہ اپنے گفتار سے، اپنی باتوں سے آپ کو متاثر کر سکتا ہوں، لیکن یہ درکار نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یہ حکمت ملک ہوتی، یہ علم لا ہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، خودی تیری خودی کے نگباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دلیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بنیادی طور پر آپ زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں اگر آپ اس کو انٹرنلائز نہیں کرتے، اگر ہمارے دلوں میں اس کا اثر نہیں ہوتا اور اس سے اگر ہماری وضاحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہی بولا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنو آپ
کہ جسم میں ایک ایسا عضو ہے جو ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. اگر وہ خراب ہو گیا تو آپ کے سارے معاملات خراب ہوں گے. جان لو، خبردار ہو جاؤ. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو اس کل سارے ہمارے معاملات کا، ہمارے تقوی کا، ہمارے مسلمان ہونے کا، ہمارے ایمان لانے کا، ہماری کل کائنات، ہمارے عبداللہ ہونے کا مظہر یہی ہے کہ ہمارا تقوی، ہمارا ایمان وہ دل میں اتر جائے جو مطلوب ہے. اب آئیے روزے کی طرف. روزے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک آپ نے نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، نہ ہی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی. سب سے پہلے جان لیجیے، یہ دو میں آپ کو پیرلو دیتا ہوں، ایک ان کا تقابلی جائزہ لیں. ایک طرف روزہ ہے اور ایک طرف انسان ہے. روزہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا مرکب ہے. وہ کس کا؟ ایک ہے صام اور ایک ہے قیام. ایک ہے روزہ اور ایک ہے رات کی تراویح قیام اللیل. انسان کا وجود بھی دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک اس کا حیوانی وجود ہے اور ایک اس کی روح ہے. اب اس کا تقابلی جائزہ لیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنو تم نے روزے رکھنے ہیں، صبح سے لے کر مغرب تک کچھ نہیں کھانا پینا. کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس سے کیا ملتا ہے؟ ایک بڑا کامن سا سوال ہے یہ، ہماری بھوک پیاس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ یہ صبح سے شام تک جتن میں کیا ملتا ہے؟ بھوک پیاس سے کچھ بھی نہیں ملتا. ملتا کس چیز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہی تقوی، یہی بچنا ہے. اللہ نے فرمایا آپ نے کھانا نہیں کھانا، تو یہ نہیں کہ میں بھوکا ہوں، بات یہ کہ اللہ نے منع کیا، اس سے بچنا، یہ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام تر حلال چیزیں بھی جیسے کھانے پینے کی ہیں، روزے کے دوران میں یہ حرام ہو جاتی. آپ یہ نہیں کر سکتے. اور قرآن آپ پوری شریعت میں دیکھ لیں، جتنے بھی احکامات جیسے زکوٰۃ کا ہو گیا، حج کا ہو گیا، اتنی سویر پینلٹی کسی کی نہیں ہے. اگر ایک آدمی روزہ توڑتا ہے 60 دن کے روزے مستقل رکھنے. اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی کو معاف فرمائے، اللہ کے حبیب صلوات ربی وسلام علیہ فرماتے ہیں جو شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، جو شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، وہ رمضان کے باقی مہینوں میں ساری زندگی، حدیث میں دہر کا لفظ یوز ہوا ہے، ساری زندگی سارے دہر کا روزہ رکھتا ہے، وہ اس ایک روزے کو نہیں پہنچ سکتا. اب یہ جو صوم ہے یہ تو دن کی مشقت ہے، اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ وہ جو تقابلی جائزہ جو پیرلو ہے وہ انسان کے وجود پہ ہوگا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کے سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے، کہ مطلب بس آپ کا سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں وائرل ہوتی ہیں کہ بھائی آپ اگر بھوکے رہیں گے تو آپ کو آپ کی جو اندر کی جو اناٹمی ہے، جو باڈی فزیولوجی ہے، اس میں یہ آپ کو اس سے تقویت ملے گی. اس کو چھوڑ دیں، اللہ کو کوئی مطلوب نہیں ہے. اللہ سائنس سکھانے نہیں ہے. اللہ کی یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اسلام میں سائنس ہے، لیکن سائنس اسلام کا مقصد نہیں ہے. سائنس اسلام کا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے، بندہ عبداللہ ہو اور اخروی نجات کا ضرور اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت میں عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، دوزخ کی سختیوں سے محفوظ رکھے. یہ بنیادی طور پر وہ جو اس کا حاصل ہے. اب یہ جو صوم ہے، صوم کی بھوک مشقت، اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے وجود کے اوپر. اور اس سے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں اگر حلال چیزوں کو جو عام دنوں میں کھانا بالکل حلال اگر حرام کر دی ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہو ہی حرام، تو کیا اللہ اس کو مطلوب، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کو مستجاب کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آپ کے سامنے رکھوں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، جو روزہ رکھ کے غیبت کرتا ہے، یہ اس طرح کے فسق و فجور میں الجھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے. میں آپ کو کچھ مثال سے سمجھاتا ہوں. ہم یہاں پہ بنیادی طور پر بزنس کمیونٹی ہیں، تو بزنس کمیونٹی میں وہی بول رہا ہوں، حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. بظاہر ہم جتنا مرضی حلیہ بنا لے، اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اگر ہم کسی ایسے کام میں ملوث ہیں کہ ہم دھوکہ دے کے کوئی اپنی چیز کو مارکیٹ کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے
کہ ہم کون سا دھوکہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم صبح سے لے کر شام تک باوضو رہیں, روزے کی حالت میں رہیں, اشراق پڑھیں, اوابین پڑھیں, رات کو تہجد میں پوری رات کھڑے ہو جائیں, تراویح بھی پڑھیں, صبح تک ہم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے, لیکن اس کے باوجود جب صبح ہوتی ہے ہمارے معاملات میں اگر اثر نہیں پڑتا, ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے, ہم غیبت نہیں چھوڑتے, اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو مطلوب کیا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ جو اس وقت حیات ہیں, جو گزر گئے ہیں, جو آنے والے ہیں, پھر 7 زمین و آسمان کے ملائکہ, پھر کل کائنات, اس میں جتنی بھی اسٹرانومی ہے سب گلیکسی کو ملا کے سارے سجدے میں گرے, پھر ساری زندگی روتے رہیں, پھر قیامت تک روتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ وہ ایک ذرہ بڑھا سکتے ہیں, نہ وہ ایک ذرہ کم کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ چیز ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ تو یہ جو ہدایت دینے والا ہے, اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم تو بڑے گمراہ ہو جاتے. تو بنیادی طور پر یہ روزہ شام اور قیام کا جہاں نام ہے وہاں پہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لانا, یہ وہ مطلوب ہے. اب دوسری چیز قیام ہے. قیام کا تعلق آپ روح سے کر لیں. دیکھو انسان کے 2 وجود ہیں. جیسے ایک حیوانی وجود ہے, اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. اس کا جو روح ہے اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے. جیسے قرآن ہے نا, جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر سے لوگوں کے جو دل سکون پاتے ہیں. اب یہ جو تراویح ہے یہ اس 2 چیزوں کا جو مرکب آپ کے سامنے یہ اس میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تراویح متصل کیوں کی گئی ہے؟ یہ ہماری امت کے اوپر بہت بڑا ایک احسان ہے. اس بحث میں نہ پڑھیں کہ 8 ہوتی ہیں 20 ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا جب کوئی آدمی اس طرح کی ابحاث میں الجھ جاتا ہے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے. میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جو 20 رکعت پڑھنے کے عادی تھے اور ان کی عادت کرنی چاہیے, لیکن جب اس طرح الجھے 8 ہوتی ہیں 20 ہوتی ہیں. ایک دفعہ میں بھی افطاری میں کسی جگہ پہ گیا, وہ بولتے تراویح کی حقیقت کیا ہے, حالانکہ وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے نمازی پرہیزگار ہیں. جب ضرورت سے زیادہ بندہ ایک کو رو دینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محروم کر دیتا ہے. 8 ہیں 20 ہیں ضرور پڑھیں, کم سے کم ان لوگوں کے ہم لیگ میں ہو جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو رمضان کی جو مرکب چیز ہے جس میں ایک روزہ ہے ایک قیام ہے, ہم اس لائن میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ دن کا روزہ رکھیں گے, رات کا قیام کریں گے, پھر جو میں نے آپ کو جس سے روکا آپ وہ کریں گے تو آپ صحیح معنوں میں متقی ہو جائیں گے. پھر متقی ہونے کے درجے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. اب جس آدمی کا تقوی کا درجہ جتنا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ عزتیں دے گا. اب ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل سچویشن ہے, کنٹمپریری ایشوز ہیں. افطاری کا ٹائم ہوتا ہے, مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں, الحمدللہ ہونی بھی چاہیے. یہ ایک بردرہوڈ ہونی چاہیے, بھائی چارہ ہونا چاہیے, یہ محبت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے دلوں کو ملاتا ہے. عام دنوں میں ہم ایک دوسرے کا جھوٹا بھی کھانا پسند نہیں کرتے, لیکن رمضان کی جب برکتیں آتی ہیں تو ماشاءاللہ تمام سیکٹ و کریڈ کے لوگ ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہوتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن یہی لوگ تراویح کے وقت کہاں ہوتے ہیں, یہی لوگ فجر کی نماز کے وقت کہاں ہوتے ہیں. شروع میں ایک شوق رہتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک بات یاد رکھیے کہ جس کو رمضان میں رہ کے بھی کچھ نہیں ملا نا, اس کو غیر رمضان میں نہیں مل سکتا. ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ جب یار ایک دفعہ ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا پھر میں ہوں گا, مصلی ہوگا, بیت اللہ ہوگا, مکہ شریف ہوگا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. آج ہم امن والی جگہ میں رہ رہے ہیں,
اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں ایئر کنڈیشنر جیسی سہولتیں رکھی ہیں، ہماری گاڑی میں ایئر کنڈیشنر ہے، ہماری مسجدوں میں ایئر کنڈیشنر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام تر سہولتیں ہم پہ دے دی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کہ بھائی اسلام پہ چلنا تو بہت مشکل ہے یار، اسلام پہ چلنا کیسا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی آپ سیرت پڑھیں، پھر صحابہ دیکھیں جو ہمارے لیے مینار نور ہے، کہتے ہیں شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے سحر ہوئی۔ آپ مصعب بن عمیر کو دیکھیں، سیدنا بلال کو دیکھیں، غزوہ بدر، خندق، احد دیکھیں، یہ بدر تو رمضان میں ہوئی، آپ دیکھیں انہوں نے تو نہیں کہا بھائی اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے۔ یہ اصل میں جو ہے نا یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو ہمیں اللہ نے قرآن دیا، دا بک آف گائیڈنس، اللہ نے کائنات کا سب سے افضل نبی، سب سے مبارک ہستی ہمیں دی، اس کے بعد اللہ نے رمضان دیا، اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے علماء کی صورت میں ہمارے لیے ہدایت کو اتنا آسان کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر ہم کو اللہ نہیں ملتا، اللہ کا نبی نہیں ملتا، پھر بھی اگر ہم دوزخ میں ہی جانا ہے، قبر میں ہی جانا ہے، تو اس سے ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ بہت کم نصیب ہو جو قرار کو نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک عروج ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لیکن اصل عروج یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اختیار کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت محمدی ہے اس پہ عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکا جائے، اور جن چیزوں سے اتباع کا کہا ہے، جس کو اطاعت کی ہے، وہ ہم اپنے لیے کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے دار ہیں، جو اپنے روزے سے تقوی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے دو بہت بڑی خوبیاں بہت بڑے انعامات رکھے ہیں۔ ایک انعام تو اتنا بڑا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ میری کمی بیشی کو معاف فرمائے اگر میں غلط کوٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ کسی نہ کسی صحابی کا ہے کہ جو شخص اس آیت کے اوپر فکر کرتا ہے اس کی کل خیر کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی میرا تقوی اختیار کرتا ہے، وہ کسی بھی اندھیرے میں کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی بڑی تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، میں اس کے لیے رستہ نکالوں گا۔ انسان سوچتا ہے اللہ کہاں سے رستہ نکالے گا؟ انسان کی فطرت ہے، نہ میرا کوئی سورس آف انکم ہے، نہ مجھے کوئی فائنینس کرنے والے ہیں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، 100 معاملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے من حیث لا یحتسب، میں وہاں سے کروں گا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ میں سے ہر بندہ تجربہ کر کے دیکھ لے، جو آدمی اس آیت پہ کہ اللہ میں تیرا تقوی اختیار کرتا ہوں، میں اس پریشانی میں تیرا تقوی اختیار کرتا ہوں، اللہ جو کہتا ہے وہ کرو، اللہ سبیل نکالے گا۔ دوسرا انعام تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو جتنے بھی نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، نماز ہو، وہ تیری اپنے لیے، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، اور اس کا بدلہ تجھے میں دوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو جب بدلہ دینے پہ آئے گا تو وہ پھر اللہ کو پتہ ہے نا وہ کیسا سرپرائز ہے، وہ تو اپنی شان کے حساب سے کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، یہ چند ساعتیں باقی ہیں۔ آج سے بالکل 2 ویک پہلے ہم رمضان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے، اور آج جو ہے تقریباً ہمارا آپ کہہ لیں کہ 1/3 گزر چکا ہے، 20 روزے باقی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی مبارک راتوں میں کیا نہ بازار میں رونقیں ہو جائیں گی، مارکیٹیں آباد ہو جائیں گی، لیکن یہ باقی کی ساتیں، یہ مت سوچیں کہ بھائی اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ان 12 مہینوں میں اس رمضان کی اگر ہمیں قدر اس کی نہیں ہے تو غیر رمضان میں یہ بہت مشکل ہے۔ یہ وقت ہے ہم اس کی قدر کریں، نماز کی پابندی کریں، جو گھر میں نماز پڑھتے تھے وہ مسجد میں آئیں، اور کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے سال نماز ہی پڑھی، اب ان کی فجر تکبیر اللہ کے ساتھ ایک بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ تقویٰ اللہ نے وہ رستہ دکھایا ہے نا، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو عملی طور پر ان تمام چیزوں کا فہم نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔